بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسماعیل خان نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے سری لنکا کے ڈیفالٹ ہونے کے بارے میں۔ سری لنکا جو ہے وہ ایک ساؤتھ ایشیا کا ہمارا نیبر کنٹری ہے۔ اس کے جو معاملات ہیں ان میں ہمارے لیے بہت سبق ہے، سیکھنے کی چیزیں ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ اس پر ہم بات کریں۔ سری لنکا جو ہے ایک بہترین اکانومی تھی، ٹورزم وہاں بہت زیادہ تھا، کچھ عرصہ وہاں خانہ جنگی رہی، پھر وہ کور ہو گئی، اب وہ اچھے حالات میں چل رہا تھا۔ ورلڈ بینک نے اس کو ساؤتھ ایشیا کی بیسٹ اکانومی قرار دیا تھا۔ اب یہ بیسٹ اکانومی کا حال یہ ہوا کہ وہ ملک جو ہے ڈیفالٹ کر گیا اور نادہندہ ہو گیا، اور وہاں پر زندگی تنگ ہو گئی ہے۔ تو اس کے آخر اسباب کیا ہیں؟ تو یہ ایک سوال ہے جس کا ہم جواب لینے کی کوشش کریں گے۔ تو اس میں جو سب سے پہلے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ سری لنکا میں کرپشن بہت زیادہ ہے۔ کرپشن کی زیادتی نے سری لنکا کو اس جگہ لا کھڑا کیا ہے۔ لیکن کرپشن کے اسباب کیا ہے؟ کرپشن کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ یہ ہے کہ سری لنکا ایک فیملی کے قبضے میں ہے۔ ایک فیملی کے 9 ممبرز وہ اس ملک کی قسمت کے مالک بنے ہوئے تھے۔ مہندا راجہ پکسا جو ہے، مہندا راجہ پکسا، وہ سری لنکا کے صدر رہے 2005 سے 2015 تک۔ اس کے بعد ان کے بھائی صدر بن گئے۔ انہوں نے صدر بنتے ہی ان کو وزیر اعظم بنا دیا۔ پھر ان کے ایک اور بھائی ہیں، ان کو وزیر خزانہ بنا دیا۔ پھر ان کے اور ایک چھوٹے بھائی ہیں، ان کو وزیر آبپاشی لگا دیا۔ اب آبپاشی کا جو وزیر ہے، آپ دیکھیں کہ اس کا زراعت سے گہرا تعلق ہے، اور زراعت جو ہے وہاں پر ہر ملک میں اہم ہوتی ہے، کسی ملک میں زیادہ اہم ہوتی ہے۔ جو اس کی اکانومی ہے سری لنکا کی، اس کا جو انحصار ہے چائے، ربر اور ناریل پر ہے، تو یہ چیز ان کے قبضے میں چلی گئی۔ پھر ان کے ایک بھائی وزیر خزانہ ہیں، اور ایک جو بھائی ہیں وہ وزیر زرعی پیداوار ہیں، اس صنعتی پیداوار اور زرعی پیداوار کے وزیر ہیں۔ ان کے بھتیجے جو اس وقت صدر ہیں، ان کے جو بھتیجے ہیں وہ سپورٹس منسٹر ہیں، اور وہ نوجوان جو ہیں کرپشن چارجز میں وہ جیل بھی جا چکے ہیں۔ وزیر خزانہ صاحب جو ہیں وہ مسٹر 10% ان کو کہا جاتا ہے۔ ہر ترقیاتی پروجیکٹ پر وہ پیسے مانگتے ہیں 10%۔ جب 10% ان کو دیے جائیں گے تو پھر پروجیکٹ کیسے ٹھیک ہوگا؟ یعنی انہوں نے ملک کو فیملی بزنس بنا دیا ہے، اس کو اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنا اقتدار مزید مستحکم کرنے کے لیے، اپنے قبضے میں ہر چیز کو لینے کے لیے آئین میں ترمیم کر دی۔ صدر کو لامحدود آئینی اختیارات دیے گئے ہیں، ان کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں۔ صدر جس وقت چاہے وزیر اعظم کو ہٹا سکتا ہے، اسمبلی کو توڑ سکتا ہے۔ ان 9 فیملی ممبرز کا حکومت میں انوالو ہونے سے ان کا کتنا قبضہ ہے معیشت پر کہ ٹوٹل جو بجٹ ہے اس کا 75% ان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اس کو بے دریغ خرچ کر رہے ہیں۔ دوسرا انہوں نے یہ کام کیا کہ کرپشن جب بہت زیادہ ہوگی تو ملک کی اکانومی پیچھے کی طرف جائے گی، اور آپ کے اپنی جو انکم ہے اس پر ملک نہیں چل پائے گا۔ تو انہوں نے بے تحاشا قرضہ لیا، قرضہ چائنا سے لیا، دوسرے ملکوں سے لیا، اور چائنا سے بڑے بڑے پروجیکٹ انہوں نے مکمل کروائے۔ اس کا سود اور اس کا قرضہ وہ ان کے گلے پڑ گیا۔ یہ سب ہو رہا تھا۔ اب چونکہ وہ ملک پر زبردستی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک ہی فیملی پورے ملک کو کڈنیپ کیے ہوئے، یرغمال بنائے ہوئے ہے، تو لوگوں کو بھی خوش کرنا تھا۔ تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے بہت سارے نعرے دیے، سیاسی نعرے، کہ فری ایجوکیشن کی کوئی فیس نہیں، مفت پڑھیں، فری ہیلتھ کیئر، صحت مفت، اور فوڈ سبسڈیز، انہوں نے خوراک کو سستا کیا، اس میں سبسڈیز دی۔ تو اس طرح لوگوں کو خوش کیا۔ یہ کوئی بری بات تو نہیں تھی، لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب لوگ خوشحال نہ ہوں۔ لیکن اگر لوگ خوشحال ہو جائیں تب فوڈ سبسڈیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ فوڈ سبسڈیز چلتی رہیں۔ بجٹ کا 33% حصہ جو ہے وہ ان
ہیلتھ پر، ایجوکیشن پر اور فوڈ سبسڈیز پر لگ رہا تھا۔ تو جب آپ لوگوں کو مفت کچھ دے رہے ہیں تو آپ کو واپس بھی اس کا کوئی نہ کوئی ایکسپینس ہے، کہیں نہ کہیں سے تو آپ ادا کریں گے۔ تو اس طرح ملک پر بوجھ بڑھتا گیا۔ ہوتے ہوتے اب ان کو ایک اور جنون آ گیا کہ ملک کو آرگینک بنانا ہے، تو کھاد پر انہوں نے پابندی لگا دی کہ کھاد کے بغیر ہر چیز اگائی جائے۔ جب کھاد کے بغیر فصلوں کی کاشت ہوئی، خاص طور پر چائے کی، تو چائے کی کاشت 50% رہ گئی۔ اب 50% کھاد جب ہوئی، چائے جو ہے 50% ہوئی، تو اس طرح زر مبادلہ کے ذخائر اور گھٹ گئے کہ آپ کے پاس ایکسپورٹ کرنے کے لیے چائے ہی دستیاب نہیں تھی۔ اس طرح ملک کی معیشت آہستہ آہستہ ڈوبتی گئی، اور آخر وہ دن آ گیا جب سری لنکا ڈیفالٹ کر گیا کہ جب آئل جو ہے کیریئر یعنی بحری جہاز تیل لے کر وہاں پہنچا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم پیٹرول لے کر آئے ہیں، ہم سے لیں اور ادائیگی کریں، تو سری لنکن بینک میں کچھ نہیں تھا، ڈالرز ہی نہیں تھے جس کے ذریعے وہ ادائیگی کرتے۔ اور جب کوئی بھی ملک ادائیگی نہ کر پائے تو پھر اسی کو ہی ڈیفالٹ کہا جاتا ہے۔ سری لنکا نے اناؤنس کر دیا کہ ہمارا ملک ڈیفالٹ کر گیا ہے، ہم کوئی بھی چیز خرید نہیں سکتے، ہمارے پاس پے کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اس ملک میں، اس ملک کی اکانومی میں اور ان حالات میں ہمارے لیے سبق ہے کہ پاکستان بھی موروثی سیاست کا شکار ہے۔ یہاں پر بھی چند لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں، سیاستدانوں کے ایک سیاستدان ایک پارٹی میں ہوتا ہے، دوسرا سیاستدان دوسری پارٹی میں ہوتا ہے، ایک عہدہ باپ کے پاس ہوتا ہے، دوسرا بیٹے کے پاس ہوتا ہے، ایک بھائی کے پاس ہوتا ہے، دوسرا دوسرے بھائی کے پاس ہوتا ہے۔ تمام لوگ جو ہے فیملیز، وہ کچھ فیملیز ملک کی قسمت کی مالک بنی ہوئی ہیں۔ اس طرح کے فیصلے جب ہوں گے تو وہ پھر اپنی فیملی کو ہی پروموٹ کریں گے، اپنے رشتہ داروں کو پروموٹ کریں گے، اپنے دوستوں کو پروموٹ کریں گے۔ ملک کی اور قوم کی اور ملک کی معیشت کی کون پرواہ کرے گا؟ اس لیے اس سارے معاملے میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اس سارے جنجال سے نکلیں اور اپنے خرچے کم کریں، اور غیر ضروری مراعات جو افسران کو، جو حکومتی وزراء کو اور حکومتی مشینری کو، بیوروکریسی کو دی جا رہی ہیں، ان کو کم کیا جائے اور قرضوں کو کم کیا جائے۔ اگر قرضے بڑھتے گئے اور اسی طرح کی روش پر ہم گامزن رہے تو پھر ہمیں ڈیفالٹ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بہت سارے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں، انڈیا میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ سری لنکا کے بعد پاکستان کی باری آ سکتی ہے، پاکستان کے بعد انڈیا کی باری آ سکتی ہے۔ بلکہ ایک برطانوی ماہر نے یہ بھی اشارہ دیا ہے کہ ایشیا کا یہ پہلا ملک ہے جو ڈیفالٹ کر گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ آخری ملک نہیں ہے، اس کے بعد اور ملک بھی ہیں جو ڈیفالٹ ہونے کے منتظر ہیں۔ تو ڈیفالٹ کر جانا بہت خطرناک ہے، یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے، یہ بقا کا مسئلہ ہے۔ اگر پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کرتا ہے تو یہ خودکشی کے برابر ہے، پھر آپ کے پاس کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے ابھی سے سنبھل جائیں، کچھ زیادہ دوری کے فاصلے پر نہیں ہے پاکستان۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان سری لنکا سے صرف 5 مہینے پیچھے ہے معاملات میں۔ تو اس لیے ڈیفالٹ کر جانے سے بچنے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے، کرپشن کو قابو کیا جائے، موروثی سیاست کو ختم کیا جائے، اور غیر ضروری قرضے نہ لیے جائیں۔ قرضے صرف اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے لیے جاتے ہیں، مینوفیکچرنگ کو بڑھانے کے لیے لیے جاتے ہیں۔ سڑکیں بنانے کے لیے لینا قرضے، یہ بیوقوفی ہے، کیونکہ سڑکیں آپ کو انکم نہیں دیتی ہیں۔ اس لیے ایسی چیزوں پر پیسہ لگائیں جہاں سے آپ کو انکم ہو اور آپ اس قرضے کو اتار سکیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔